السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 8 کا. اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اچھا جی، اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا، ان جو ہے وہ اسمیہ جملہ سے پہلے آتا ہے اور اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، جملہ اسمیہ وہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، الذین اسم ہے، ٹھیک ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخری، اور جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جس نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور قیامت کے روز ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے وہ لوگ مطمئن ہوں گے، ان کے چہرے مطمئن ہوں گے. اس آیت میں، اس آیت سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت سے پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے مقابلے میں ان کے اعمال بد کا تذکرہ ہے. یہ آیت درمیان میں ایک خاص مناسبت کی بنا پر آئی ہے. وہ یہ کہ جب بات ان پر ذلت اور مسلط ہونے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے اپنی رحمت کا تذکرہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں. پہلے بھی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا رکھا ہے ان پر. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. جی، سابی کون لوگ تھے؟ سابی در حقیقت وہ لوگ تھے جو ستارہ پرست تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ لوگ وہ کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابی تھے، نعوذ باللہ. یعنی کہ وہ یہودیت اور عیسائیت میں کسی ایک دین پر تھے، اور ان دونوں میں سے اس دین کو ترک کر کے ان لوگوں نے ستارہ پرستی شروع کر دی تھی. تو یعنی کہ وہ اس دین سے بھٹک گئے تھے، تو ان کو ستارہ پرستی میں وہ لوگ چلے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ سابی ہو گئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی طرف چلے گئے ہیں، تو ان لوگوں کو سابی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ سابی ہو گئے، تو جس بھی مذہب پر گیا، جو بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی دین پر ہیں، لیکن ان کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ ایمان لائیں. جو لوگ ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد ان کو ایمان لانا کس پر ہے؟ یعنی آپ کو یہودیت، عیسائیت اور سابی ہونا نہیں. در حقیقت ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد ان پر ایمان لانے کے بعد لازم ہے کہ نیک عمل کیے جائیں. یعنی صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا کرنا بھی لازم ہے. یعنی جب تک نیک عمل نہیں کریں گے، ہمیں ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بے شک تم یہودی، سابی اور عیسائی ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. اگر ان میں سے کوئی ایمان اور عمل صالح سے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو انسان اگر عمل صالح کرنا، ایمان لایا اور پھر عمل صالح بھی کرتا رہا، تو خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو، جیسے آپ سے پہلے اپنے انبیاء پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں، یا آپ کے زمانے میں یہود و نصارہ میں سے ایمان لانے والے ہوں، مگر عبداللہ بن سلام، صہیب اور سلمان، سب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. مثلاً یہ جو لوگ یہودیت سے اسلام پہ آئے، یہودیت میں سے بہت ہی کم ترین لوگ اسلام میں آئے تھے. عیسائیت میں سے بہت سے لوگ اسلام پر آ گئے تھے، لیکن یہودیت میں سے بہت کم لوگ اسلام پر آئے تھے. یہود اور نصارہ کو مزید مانوس کرنے کے لیے مسلمان اور صابئین کا بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی خاص نسل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. شرط اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، نیک عمل کریں. نیک عمل کون سے ہیں؟ نیک عمل وہ سارے ہیں جن سے آپ کا نفس مطمئن ہو جائے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے.
جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے انسان کے ساتھ ایک نفس لگا دیا ہے جو نفس ملامہ ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اما پارہ میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نفس ملامہ وہ ہے، سوری، نفس مطمئنہ ایک نفس ملامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو آپ کا دل کسی نیکی کو کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساتھ لگا دیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں، کہ ضمیر آپ کو بار 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 جھنجھوڑتا ہے، وہ نفس ملامہ ہے، آپ کو بار بار ملامت کرتا ہے، تو ہمارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں عمل صالح کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے پھر اس کے بعد، اصل ایمان یہ ہے کہ وہ یوم آخرت پر ایمان لائے اور پھر اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی اگر یہود اور عیسائی اور عیسابی اپنے اپنے مذہب پر رہ کر عمل صالح کریں تو مسلمانوں کی طرح ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جب نبی آئیں تو ان پر فوراً ایمان لے آنا۔ اب اگر ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا تورات اور انجیل پر بھی ایمان نہیں ہے، تو وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ يَب وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہی بات بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے مگر وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو تمام یہودی، تمام نصرانی، تمام صابی، سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اب یہ اگلی بات ذکر ہو رہی ہے۔ اب سابعین کے بارے میں جیسے پوچھا کہ سابعین کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سابعین جو ہے ادھر حقیقت سابی کی جمع ہے، صابئن، صابئن، یہ جو سابعین ہے یہ صابئن کی جمع ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صاد با اور حمزہ ہے۔ جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے، گویا کہ یہ سبع ناب البعیر سے ہے، یعنی کہ در حقیقت کیا ہے، جس کا معنی ہے اونٹ کی کچلی نکل آئی، یعنی کہ اونٹ کی کچلی نکل آئی۔ ایک روایت میں السابین بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ سابعین جو لفظ ہے در حقیقت یہ لفظ سابعن، سابعن کی جمع ہے، یہ لفظ سابعن کی جمع ہے۔ اس لیے جو شخص مسلمان ہوتا کفار قریش اس سے سابی کہتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ کی طرح یہ لوگ بھی آسمانی دین پر تھے، اس لیے اس آیت میں ان کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہوا ہے، یعنی یہود اور نصارہ اور سابی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ بعد میں ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو حد درجہ چھپاتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے مذہب کو چھپاتے تھے، کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ جو شیعت ہے اور اسماعیلیت ہے، جو اسماعیلی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو چھپانا انہی سے سیکھا ہے۔ ان کے اہل کتاب ہونے کے بارے میں صحابہ اور تابعین سے مختلف اقوال منقول ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں یا نہیں ہیں۔ باقی واللہ عالم ان صابئین کے بارے میں ہمارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ یہ لوگ ستارہ پرست تھے اور اپنے مذہب کو چھپاتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو چونکہ شروع کے دنوں میں وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے تاکہ ان کو مشقت نہ پیش آئے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کو بھی مکہ کے لوگوں نے صابی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خُذُوا، پکڑو، قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، اور جو اس میں سے ہے، جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ہم لوگ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے بتائیے، ہم لوگ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں؟ یاد کرنے سے مطلب کیا ہے کہ اس کی نصیحتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان احکامات پر سے ہر وقت ان احکامات سے ڈرتے رہیں اور ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قوت سے پکڑے ہوئے ہیں؟ وَاذْكُرُوا، کیا ہم نے یاد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو؟ جب تک ہمارے دلوں میں یہ کتاب نہیں بسے گی، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تب تک ان دلوں میں تقوی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کو نہیں کہا، بلکہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس سارے عہد و پیمان کے بارے میں کے بعد انہوں نے بہت سی باتیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو عہد و پیمان لیا، ان سے بہت سی باتیں، ان باتوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی تھی، لیکن عہد و پیمان کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر پیدا فرما دیا، تاکہ وہ دل سے یہ عہد کریں۔ اس وقت پہاڑ کے دامن میں تھے کہ زلزلے کے ساتھ پہاڑ اکھڑ کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ وہ اکھڑ کر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ان پر جھک گیا اور سائبان کی طرح ان پر سایہ فگن ہو گیا، سایہ کرنے لگا، حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب ان پر گر پڑے گا، اور ایسے لگے گا جیسے وہ ابھی ان کے اوپر گر جائے گا۔ یہ وہ 10ویں نعمت ہے، کیونکہ یہ عہد و میثاق ان کے فائدے ہی کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ ان سے لیا تھا، یہ ان کے فائدے کے لیے ہی لیا تھا، تاکہ وہ عہد کر کر تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے دل میں بسا لیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم اس کے بعد پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اس سارے کے سارے عہد و پیمان کے بعد، انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی، چنانچہ انہوں نے تورات میں تحریف کر لی، بدل دیا، اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال لیا، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا۔ میدان تیا، تا یا اور ہا، تیا، میدان تیا میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراضات کیے، ان کی حکم عدولی کی، ان کے حکم کو نہیں مانا، انہیں سخت تکلیفیں پہنچائیں، ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان نافرمانوں سے الگ کر دینے کی دعا کی۔ یہ تو پہلوں کا حال تھا، بعد والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان لوگوں کے لیے کہا لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی ان تمام نافرمانیوں کے باوجود فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کے بجائے تمہیں توبہ اور استغفار کی مہلت دی گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شرک کرنے والوں کے لیے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر کہ اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں سے حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کا یہ واقعہ بنی اسرائیل میں معروف تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن کے لیے کہا تھا کہ اس دن تم نے شکار نہیں کرنا، یہ دن خاص طور پر ان کے لیے عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی بالکل ایسے ہی لی کہ وہ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں مچھلی غائب ہو جاتی اور ہفتے کے دن میں اتنی سامنے امٹ امٹ کی آتی کہ ایسا لگتا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑنے کا اختیار رکھتے تھے۔ آج یہی وجہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں وہ اپنے اس دن عبادت کے دن پر کچھ نہیں کرتے، وہ اپنی تمام خرید و فروخت کو بند کر دیتے ہیں، اور جو انسان اس دن کے اپنی عبادت کے دن میں کوئی بھی خرید و فروخت کرتا ہے، اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے یا کوئی بھی اگر وہ عبادت نہیں کرتا یا کوئی اپنی دکان کھول کے رکھ لیتا ہے، تو یہ یہودی اس سے اتنا سخت ترین بائیکاٹ کرتے ہیں کہ آخر وہ اپنا بزنس کلوز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو بندر دنیا میں موجود ہیں یہ سارے وہی بندر ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنایا، اور بندر بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ دوسروں کے سامنے آئے، جب لوگوں نے ان کو دیکھا کہ یہ سب کے سب بندر بن گئے، نہ صرف وہ بلکہ ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد، سب کے سب بندر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان ساروں کو بندر بنا دیا تو پھر کیا ہوا کہ ان ساروں کو بندر بنانے کے بعد اگلے دن وہ سارے کے سارے مر گئے۔
تو یہ جو بندر ہیں، در حقیقت جو آج بندر ہیں، یہ وہ بندر ہرگز نہیں ہیں جن کو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندر وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا تو ان کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو عبرت کا نشانہ بنایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بدلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کر دیا، ان کو نام و نشان ہی مٹا دیا۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہم بڑی آسانی سے یہ لفظ پڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اگر خدا نہ خاصہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ عذاب مسلط کر دیں تو ہم سب کیسے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنایا۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنایا۔ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت میں یہ بھی شامل ہے کہ امت محمدیہ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ کیا ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم نصیحت نہیں حاصل کرتے، ہم صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اپنے حلق پر زور لگا رہے ہیں، ہم اپنی تلاوت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یاد رکھیے گا کہ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں انسان قرآن کے اوپر تفکر کرنے کے بجائے، تدبر حاصل کرنے کے بجائے اپنی آوازوں کو خوبصورت بنا بنا کر اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور قرآن حلق کے اندر ہی اٹکا رہ جائے گا، کیونکہ ہم آوازیں حلق سے نکالتے ہیں، ہم مخارج حلق سے نکالتے ہیں، اور قرآن دل تک نہیں پہنچے گا۔ قرآن کو رکھنے کی جگہ دل ہے، کیونکہ عمل دل سے تبدیل ہوتے ہیں۔ ہمارا دل کا وہ ٹکڑا، وہ گوشت کا وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا ہے جو درست ہو گیا تو سارے کے سارے عمل درست ہو گئے۔ تو قرآن حلق میں اٹکا رہ گیا، تو کیوں حلق میں اٹکا رہ گیا؟ کیونکہ ہمارا زور قرآن کی تلاوت پر ہے، اپنی آوازوں کو خوبصورت بنانے پر ہے، اپنے عمل کو سدھارنے پر نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ ساری زندگی جڑنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم یہ کورس کرنے کے بعد، یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ ہمارے ایمان کو بار بار غذا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری روح کو اس فوڈ کی ضرورت ہے، اور وہ صرف قرآن سے ملتی ہے، ادروائز یہ روح خسارے میں چلی جائے گی، یہ روح تکلیف میں چلی جائے گی، یہ روح ہمیں ڈپریشن میں ڈالے گی۔ اللہ تعالیٰ سے نزدیکیاں کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ تو ان کے دلوں میں بس چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، ہمارا مذاق بنا رہا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم گائے سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں؟ آج بھی انڈیا کے اندر گائے سے وہی محبت، اس وقت کی محبت برقرار ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جاہلوں میں سے نہ کرے۔ یعنی جو انسان مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے، وہ جاہل ہے۔ اپنے الفاظ میں معتبر بنیے، اپنے الفاظ کا چناؤ خوبصورتی سے کیجئے۔ آپ کا اور میرا ہرگز کی کام نہیں کہ ہم مذاق اڑائیں، ٹھٹھا اڑائیں۔ آج اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، تو وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ملینز کے اندر ان کے فالوورز چڑھتے ہیں، کیونکہ آج ساری کی ساری قوم جاہل بن گئی، سارے کے سارے لوگ جاہل بن گئے اور انہی جہالت کو پروموٹ کرنے لگے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی یہ سمجھنے لگی کہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ اس شارٹ کٹ کو حاصل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آزمائش ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی لگژریس لائف کو، جو ہم پوری سال اپنی پوری زندگی گزار کر وہ جو حاصل نہیں کر پاتے، وہ زندگی کے 2-3 سالوں میں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے میرے رب کی، ہم ان لوگوں کے لیے جو دین سے جڑے ہیں، جو علم سے جڑے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے،
ہمیں دین سے، ہمارے علم سے جوڑے رکھے، ہمیں جاہلوں میں شامل نہ کرے۔ وہ لوگ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں، جن کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، آج وہی لوگ کروڑ پتی بن گئے۔ آج دیکھیے کہ ان فقیروں کے ہاتھوں میں پیسہ آ گیا، ان غریبوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ گیا۔ آج ان جن کو ہم، اگر میں غلط الفاظ میں کا چناؤ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ گیا جن کو ہمارے ہاں اگر یہ کہا جائے کہ جو مراسی اور جن کا کام صرف اور صرف گانے بجانے ہیں، ان کے علاوہ ان کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کے علاوہ ان کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، جن کا ان کے علاوہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں، آج ان لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ گیا۔ اور آج وہ لوگ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جو بنتے ہیں، وہ کیا بنتے ہیں، وہ جو آج وہ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دے رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے پیسے کو، ہم کس طرح سے اس مقام تک پہنچے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ آزمائش ہے آپ کی اور آپ کی اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ محبت پیسے کی نہ ڈال دے کہ ہم اس پیسے کے پیچھے اندھے ہی ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، وہ ہمارے لیے واضح کرے۔ اب دیکھیں، وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اب انہوں نے پھر سے حجت لے کر آ گئے۔ یہ حجتیں جو بار بار بیان کرنی ہے نا، یہ بنی اسرائیل کا کام تھا، بار بار ہر بات پر سوال کرنا، بار بار کوئی نہ کوئی سوال اٹھا کر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ جانا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ۔ اللہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ نے صرف حکم دیا ہے گائے کو ذبح کرو، بس۔ انہوں نے کہا اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ بے شک وہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بچڑی ہو، بلکہ ان دونوں کی درمیان کی عمر کی ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس تم ایسا کر دو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب مزید کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ تمہیں عمر کا علم ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی تو ان کی حجت باقی تھی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر واپس پلٹے، کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ کا تمہیں معلوم ہی نہیں، اس رنگ کی تو بہت سی گائے موجود ہیں۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے بتایا، انہو یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ پھر کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا گیا کہ وہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ لیکن ابھی بھی دل آسرے میں نہیں آیا، انہیں لگتا تھا پھر ہم سوال کریں گے، ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاجز ہو جائیں اور ان کا رب ان کو جواب ہی نہ دے۔ وہ عاجز کرنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ کو، اور نعوذ باللہ ان کے رب کو بھی۔ انہوں نے پھر کہا نہیں، اپنے رب کے پاس پھر واپس پلٹ کے جاؤ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر جاؤ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ گائے ابھی بھی ہمیں بتائے کہ ابھی اس کو مزید الیبوریٹ کرے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ اب تو یہ گائے ہم پر زیادہ مشتبہ ہو گئی کہ اس زرد رنگ کی تو بہت سی گائے موجود ہوں گی، کوئی اور نشانی بتائے تاکہ ہمارے اوپر اب یہ جو شبہ ڈل گیا ہے یہ شبہ دور ہو جائے۔ اگر ہمارے رب نے چاہا تو ہم اس گائے کو پا لیں گے، اور ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت کو بھی پا لیں گے، ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ قَالَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ظَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ اب پھر سے جب انہوں نے حجت بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے ان کی حجت کا پھر مزید ان کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں ابھی بھی مزید واضح کرے، بے شک گائیں ہمارے لیے اب ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت کرنے لگی ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یقیناً اپنا مقصد پا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک گائیں اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ جوتتی ہو، نہ کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کسی اور کا رنگ نہیں، کسی اور کا رنگ کا نشان نہیں، یعنی کہ کسی قسم کا بھی نشان نہ ہو، لا شیۃ فیہا۔ اب انہوں نے کیا کہا، قالوا الآن جئت بالحق، اب تو صحیح بات لے کر آیا، اب ہماری بات سمجھ میں آئی۔ فذبحوها فما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ لگتا ایسا تھا کہ ان کی جتنی حجتیں تھیں، لگ ایسے رہا تھا کہ وہ اس گائے کو ذبح ہرگز نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، لیکن کرنے والے لگتے نہیں تھے کہ وہ اس گائے کو ذبح کریں گے۔ اب ایک اور بہت ہی اہم ترین بات سمجھنے کو جو یہاں پر ملتی ہے، وہ کیا ملتی ہے ہمیں اس بات سے،
پھر سے ایک بات اب سنیے گا، مصر میں غلامی کے زمانے میں ان کے اوپر بہت زیادہ گائے کے لیے تقدیس تھی، بہت مقدس سمجھتے تھے۔ اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے، یعنی کہ اس وقت بھی یہ ظاہر ہوا کہ ان کے دلوں میں کتنی گائے کے لیے محبت ہے، تو انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بچڑا ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ابھی ایسی ہی عمر کا بتایا، یعنی درمیانی عمر کا، جو جس سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے مذاق سمجھا کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے؟ کہنے لگے کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش پر صاف کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، تو اس پر انہیں اعتبار نہ آیا کہ کوئی شخص بت پرستی کو بھی گمراہی کہہ سکتا ہے۔ کہنے لگی اجئتنا بالحق انت من اللاعبین، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے؟ تو ہمارے سے من اللاعبین، کھیل تماشا کر رہا ہے۔ الغرض کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ مذاق اور ٹھٹھا کرنا جاہلوں کا کام ہے، البتہ مزاح اور مزاح اس انداز میں کیا جائے کہ دل خوش ہو اور کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی کسی کی تحقیر اور کسی کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے ہو، تو اس سے انسان کا دل خوشی محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرما لیتے تھے، لیکن یہاں پر اس بات پہ کہ جس مذاق کے اندر جھوٹ شامل ہو، اس مذاق کا حکم نہیں۔ بقرۃً کے اوپر جو تنوین ہے، اس ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اتنا ہی کافی تھا، یعنی عام سی گائے، اس میں نکرہ ہے، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے، جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے اتنا ہی پھنستے گئے۔ آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ اسی گائے کو کی خاص طور پر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، مسلمانوں میں کیا ہے کہ مسلمان ایک خاص قسم کے گھوڑے کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، جیسے ذوالجناح ہے، اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا مسلمان ان سے مختلف ہیں؟ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ذوالجناح کے لیے، آپ لوگ دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے اعمال ان سے مختلف ہیں؟ بقراتن میں جو تا ہے وحدت کی ہے، بقر ان جنس ہے، یعنی آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ ایک کا خاص کیا جائے تو اس کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تا مربوطہ گول تا بھی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گول تا لگا دیتے ہیں۔ جیسے نملتن سے مراد ایک کھجور ہے، نملتن سے مراد ایک کھجور ہے۔ نملن در حقیقت کیا ہے، کھجور ہے جو جنس ہے، لیکن نملتن کہیں گے تو ایک کھجور ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ کہیں گے تفاحن، تفاحن در حقیقت سیب ہے، تک اب آپ اس کو تفاحتن کہہ دیں گے تو وہ ایک سیب ہو جائے گا۔ سم ٹائمز جو دو گول تا مربوطہ ہے وہ یعنی کہ ایک کے معنوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا خاص طور پر معنی کیا ہوا، بقرۃ، در حقیقت بقر ہے، لیکن یہ جو ایک خاص کیا گیا اس کو بقرۃ کیا گیا کہ ایک ہی گائے کو ذبح کرو، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جب انہیں یہ کہا گیا تو اب اس سے مراد کوئی بھی گائے ہو سکتی ہے، اور بیل بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہل چلانا اور پانی کھینچنا بیل کی صفات ہے، وہ گائے کی نہیں ہے۔ اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ انہیں بیل ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر میں کھیتی باڑی کا کام بیل کے ساتھ ساتھ گائے سے بھی لیا جاتا ہو۔ باقی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اصل مقصد یہ تھا سمجھنے کے لیے کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو زرد رنگ کی ہو، جو ان کے نزدیک زیادہ تقدیس رکھنے والی تھی، جس سے وہ زیادہ محبت رکھتے تھے اور جس کو وہ زیادہ تقدیس اس کی بیان کرتے تھے، اس کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس سے محبت رکھتے تھے۔ تو اس واقعے سے بے جا سوالات جو وہ کیا کرتے تھے، ان ساروں کے سوالات کو ان کو جواب مل گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو یہ کہا کہ ان چیزوں کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم،
ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، ان کو منع کیا کہ بیجا کے سوالات نہ کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تم پر فرض کر دی جائیں، اور پھر جب فرض کر دی جائیں تو تمہیں پھر مشقت لگے، مشکل لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔